السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم اللہ قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 آیت نمبر 51 یعنی 51 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، جیسا کہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، ٹیمپروری ہے. یہاں پر کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اس دنیا کو ایز اے امتحان گاہ، ایگزامینیشن ہال کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. اور اس دنیا میں جو لوگ بھی آ رہے ہیں، جو لوگ بھی آ کر کے چلے گئے ہیں یا جو لوگ بھی آنے والے ہیں، ان کو اختیار دے کر کے ان کا امتحان لیا جا رہا ہے. اور اس دنیا کو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو موت کے گود میں سلا کر کے فنا کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور زندگی آنے والی ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوگی. جس دن اس دنیا میں کیے گئے ایک ایک عمل کا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، دنیا میں گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کا رب العالمین کے بارگاہ میں حساب دینا ہوگا. اور پھر اس کے بعد طے ہوگا کہ کس کو کہاں جانا ہے اور کس جگہ پہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. وہ اصل میں جگہ ہوگی. سامعین کرام، ایک بات اور یاد رکھ لیجیے، جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما چکے ہیں یا فرما رہے ہیں یا فرمانے والے ہیں، ان تمام کے لیے جنت میں بھی ایک جگہ ہے اور جہنم میں بھی ایک جگہ ہے. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کون سی جگہ لیتا ہے. وہ اگر چاہے تو جنت کی جگہ کو بھی حاصل کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو مکمل اختیار دیا ہے. وہ چاہے تو جہنم کے اندر بھی اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل اختیار دیا ہے. جب قیامت کے بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور وہاں پر اپنے اپنے عملوں کے مطابق جو جگہ پالیں گے وہ اس کی اصل جگہ ہوگی. اور جب وہاں چلے جائیں گے تو جو لوگ جنتی ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں سے شاد کام ہو رہے ہوں گے، وہاں کی لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہاں کی بہترین خوبصورت اور معطر ہواؤں سے بالکل محظوظ ہو رہے ہوں گے. دن اور رات جنت کے اندر رہتے ہوئے وہ لوگ بڑی ہی پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے. جبکہ اس کے جسٹ اگینسٹ میں جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے وہ وہاں کی ہولناکیوں سے جوجھ رہے ہوں گے، آگ میں جھلس رہے ہوں گے، مختلف قسم کے عذاب سے دوچار ہو کر کے وہ لوگ تڑپ رہے ہوں گے. اور اسی تڑپتے ہوئے حالات میں جب وہ لوگ جنتی کو دیکھیں گے، جنت میں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں گے، تو حسرت سے پکاریں گے. جنتی لوگوں کو پکاریں گے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا نقشہ کھینچا ہے. پیرائے کو بدل بدل کر کے، اسلوب کو بدل بدل کر کے، انداز کو بدل بدل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انسانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھ لو، دنیا کی جو زندگی ہے، یہاں پر کی جو آشائش ہے اور یہاں پر کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی ٹیمپروری اور عارضی ہیں. اور یہاں پر کی جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو مشقتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ بھی عارضی اور ٹیمپروری ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں. لیکن جنت کے اندر جو ملنے والی ہے آشائش، جنت کے اندر جو ملنے والی ہے خوشیاں، جنت کے اندر جو ملنے والی ہے نعمتیں اور لذتیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اور جہنم کے اندر جو پریشانی، مشقت، کلفت اور جو وہاں پہ اذیت ملنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی لوگ جب جہنم کے اندر تڑپ رہے ہوں گے، آگ سے جھلس کر کے پریشان ہو رہے ہوں گے، وہاں کے عذاب سے دوچار ہو کر کے بالکل بے بس اور لاچار ہو چکے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جہنمی لوگ جنتی کو دیکھیں گے تو پکار کر کے کہیں گے، کیونکہ جنت کے اندر
کچھ پہچان والے بھی دکھ رہے ہوں گے. کسی کا باپ دکھ رہا ہوگا, کسی کی ماں دکھ رہی ہوگی, کسی کا شوہر دکھ رہا ہوگا, کسی کی بیوی دکھ رہی ہوگی, کسی کا بیٹا دکھ رہا ہوگا, کسی کی پھوپھی دکھ رہی ہوگی, کسی کے دوسرے رشتہ دار دکھ رہے ہوں گے. دیکھیں گے, پکاریں گے. نادا, اللہ فرماتے ہیں پکاریں گے. اصحاب النار اصحاب الجنہ, جہنمی لوگ جنتیوں کو پکاریں گے اور پکار کر کے کیا کہیں گے؟ ان افیزوا علینا من الماء. دیکھو ہم لوگوں کا بڑا اچھا رشتہ تھا دنیا کے اندر. ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ نیکی کا کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حق کے راستے پر کیوں نہیں آتے ہیں؟ محلے والے ناراض ہو جائیں گے, ہے نا؟ سالے صاحب ناراض ہو جائیں گے, ابا جان ناراض ہو جائیں گے. اس لیے لوگ نیکی کا کام کرنا نہیں چاہتے ہیں, حق کے راستے پر آنا نہیں چاہتے ہیں. جہنم کے اندر ہوں گے, جنت میں ان لوگوں کو دیکھیں گے, کہیں گے کہ دیکھو ہمارا تمہارا بہت اچھا رشتہ تھا دنیا میں, ایک کام کرو تھوڑا پانی ہم کو دے دو, ایک کام کرو تھوڑا کھانا ہم کو دے دو. دیکھو کتنی پریشانی کا عالم ہے. سامعین کرام, حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر امام سدی رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کریمہ کی ونادا اصحاب النار اصحاب الجنۃ ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, اس کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ جہنمی لوگ گر گرا کر کے کہیں گے تھوڑا سا دے دو, دے دو تھوڑا سا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سمجھا رہا ہے انسانوں کو کہ اس دن کے آنے سے پہلے آج اپنے آپ کو کریکٹ کر لو. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. جس نوبت کو اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا جا رہا ہے وہ نوبت نہیں آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, امام سدی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ جہنمی لوگ گر گرا کر کے بولیں گے تھوڑا پانی دے دو یار, تھوڑا کھانا دے دو. امام ثوری عثمان ثقفی کے حوالے سے اور وہ سعید ابن جبیر سے روایت کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں کہ جہنمی لوگ جنتیوں کو پکار کر کے کہیں گے کہ تھوڑا پانی ہمارے پر انڈیل دو, تھوڑا کھانا ہمیں دے دو. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے باپ اور بھائی کو پکارے گا. آج دیکھتے ہیں باپ اور بھائی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. ایک باپ اپنے بچوں کے لیے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر کچھ بھی کمانے کے لیے ریڈی ہے. ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کی نافرمانی تک کرنے کے لیے تیار ہے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ آدمی اپنے باپ اور بھائی کو پکارے گا اور پکار کر کے کہے گا, گر گرا کر کے کہے گا ابا ذرا پانی دے دیجئے نا, بھیا ذرا پانی دے دیجئے نا, دیکھیے ہم آگ میں جھلس رہے ہیں, کچھ تو کر لیجئے, کچھ تو کر لیجئے. ہر رشتہ دار کو دیکھے گا, دوست کو دیکھے گا, احباب کو دیکھے گا, لیکن اللہ کی طرف سے فوراً حکم ہوگا کہہ دو. کیا کہہ دو؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قالوا, جنتی لوگ کہیں گے, ابا جان بھی ہوں گے وہ بھی کہیں گے, امی جان بھی کہیں گے. امی دیکھتے ہیں امی دنیا میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے نا, بچوں کے لیے. بیوی اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب کہیں گے جہنمی لوگوں کو, کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. یہ جنت کی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم جیسے کافروں کے اوپر حرام قرار دیا ہے. آج ہی سمجھ لینا ہے, آج ہی دیکھ لینا ہے, آج ہی اپنے آپ کو سنبھال لینا ہے, سنوار لینا ہے. وگرنہ جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی, سانس بند ہو جائے گی, اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آنکھ بند اور ڈبہ غائب, اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. آج ہی اگر سنبھال لیے تو چلے گا, اور اگر نہیں سنبھال پائے تو انہی حالات سے دو چار ہونا پڑے گا. اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو ان لوگوں کو, وہ لوگ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, تم جیسے کافروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو حرام قرار دیا ہے, جنت کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے, جنت کے پانی کو حرام قرار دیا ہے, جنت کی تمام لذتوں اور آشائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم جہنمیوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے. اب آگے تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بتلا رہے ہیں. آج دنیا کمانے میں مست بنے ہوئے ہیں, کچھ بھی دکھ نہیں رہا ہے. آج دنیا کو کمانے میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. کوئی اسٹیپ اٹھانا ہے, کوئی قدم اٹھانا ہے,
اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ہمارے سماج و معاشرے کے لوگ ضرور راضی ہو جانے چاہیے، ضرور خوش ہو جانے چاہیے۔ اس چیز کا بڑا احساس ہے لوگوں کو آج کے ڈیٹ میں، ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے ذہن سے ہم نے پڑھا ہے کہ لوگ دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں، ان کا اصل انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہونا ہو، لیکن دنیا کے لوگ ضرور خوش ہو جانا چاہیے، ضرور خوش ہو جانا چاہیے، تعریف کرنا چاہیے کہ ہاں کیا کیا ہے دیکھو، چاہے وہ کام شریعت کے مطابق ہو، چاہے وہ کام شریعت کے خلاف ہو، لیکن لوگوں کو خوش رکھنا، یہ لوگوں کو یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ لوگ بھول چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا اور وہ لوگ کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تم جیسے کافروں پر، تم جیسے جہنمیوں پر، تم جیسے دنیا داروں پر، تم جیسے دنیا پرستوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ لوگ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے اتارے ہوئے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، دین کو دنیا میں مکس مت کرو، دنیا میں جو چاہے کر لو، ہاں نماز پڑھتے رہو، بس حرام کھانا ہے حرام کھا لو لیکن نماز پڑھتے رہو، جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بول لو لیکن نماز پڑھتے رہو، سارا کام کر لو لیکن نماز پڑھتے رہو، کیونکہ دنیا الگ ہے دین الگ ہے، یہ دین کو کھیل اور تماشا بنانا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات چھوڑو یار، ہمارے امام صاحب ہیں، ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، ادھر سے جو حکم ہوا ہے وہ جو کچھ کرتے ہوئے آئے ہیں ہم وہی کریں گے، یہ دین کو کھیل اور تماشا بنانا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں کر رہی، اتنا بڑا سماج و معاشرہ ہے، اتنے سالوں سے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں ویسا ہی کرتی، یہ دین کو کھیل اور تماشا بنانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ نے جنت کی ان دونوں نعمتوں کو حرام قرار دیا ہے جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، اپنے نفس کی چاہت میں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے تھے، دنیا کے دل فریبیوں میں گم ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بالکل بھول چکے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے جنتی لوگ کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو تم جیسے کافروں پر، یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے اوپر حرام قرار دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، بس دنیا ہو جانا کسی بھی طرح سے، باقی بعد میں دیکھ لیا جائے گا کیوں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دنیا کی زندگی میں مست تھے، اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، لوگوں کی خوشی ان کو بہت زیادہ مقصود تھی، اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں تھی، اللہ فرمائے گا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ لو دنیا میں تو تم بھول گئے تھے کہ قیامت میں پہنچنا ہے، جس طرح سے تم دنیا میں آج کے اس دن کو بھولے تھے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، ہم بھی تم کو بھلا دے رہے ہیں، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج ہم تم کو بھلا دے رہے ہیں، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسا کہ تم دنیا کی زندگی میں آج کے اس دن کو بھول گئے تھے۔ سامعین کرام، قیامت تو سب کو یاد رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن جا کر کے حساب کتاب دینا ہے، کیا یہ یاد رہتا ہے؟ نہیں یاد رہتا ہے، نہیں یاد رہتا ہے، اس لیے تو اپنا منمانی کرتے ہیں، اسی لیے تو لوگوں کی خوشی دیکھتے ہیں، اسی لیے تو اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جیسا اس دن تم مجھ کو بھول گئے تھے آج میں بھی تم کو بھول جا رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ امام عوفی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ خیر کے اعتبار سے اللہ بھول جائے گا، شر کے اعتبار سے نہیں بھولے گا، خیر کے اعتبار سے بھول جائے گا، اس کو خیر بالکل نہیں دے گا اللہ، اس کے لیے شر و فتنے کے دروازوں کو اللہ کھول دے گا، خیر اس کو نہیں دے گا، اللہ بھلا دے گا کہ اس کو خیر دینا ہے، حالانکہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا، جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کے رب سے نہ تو اس کے بارے میں چوک ہوتی ہے، کتاب کا مطلب لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے رب سے اس کے بارے میں نہ تو چوک ہوتی ہے
اور نہیں آپ کا رب بھولنے والا ہے. تو بھولنے والا تو رب نہیں ہے، لیکن خیر کے اعتبار سے اللہ اس کو بھلا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن شر کے اعتبار سے نہیں بھلائے گا. صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق حدیث نمبر 2968 نمبر کی حدیث ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرمائے گا کہ کیا میں نے تم کو دنیا میں عزت اور احترام نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا. کیا میں نے تم کو بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تم کو دنیا میں عزت و آبرو نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تم کو دنیا میں گھوڑے اور اونٹ کو تمہارے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا؟ کیا میں نے تم کو کمپلیٹلی اختیار نہیں دیا تھا کہ دنیا میں جس طرح سے چاہو رہو سہو اور عزت و اکرام کے ساتھ کھاؤ پیو؟ بندہ کہے گا کہ ہاں اللہ تم نے تو ایسا کیا تھا، یہ بات بالکل درست ہے. کہا کہ کیا تم کو یاد تھا، یقین تھا کہ تم ایک دن آ کر کے ہم سے ملنے والے ہو؟ کہا کہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جھوٹ نہیں بول پائے گا آدمی، وہاں پر جھوٹ وہاں پر نہیں بول پائے گا کہ ہاں یار میرے رب یقین تو نہیں تھا. تو کہا کہ جس طرح سے دنیا میں تم ہم کو بھول گئے تھے، آج اس قیامت کے دن میں تم کو بھول جاتا ہوں. جاؤ، یعنی تمہارے لیے کوئی خیر کا دروازہ نہیں رہے گا، صرف شر و فتنے کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے. آگ میں جلتے رہو، جہنم کے عقوبتوں سے عذابوں سے دوچار ہوتے رہو. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فل یوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج میں تم کو بھلا رہا ہوں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تم اس دن کے ملاقات کو بھول گئے تھے. وما كانوا بآياتنا يجحدون، اور بالکل اسی طرح سے تم کو بھلا رہا ہوں جس طرح سے تم ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے. آج ہی اس کے اوپر غور و فکر کر لینا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.